نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز سامعین اور قارئین کرام اور میرے تمام نئے اور پرانے سننے والے بھائیوں اور بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تجوید کی کلاس کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس سلسلے کا آج 5واں سبق ہے۔ اس سے پہلے 4 سبق ہمارے یوٹیوب پر اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ پہلے سبق کے اندر تجوید کی اہمیت، ضرورت اور فوائد کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی۔ دوسرے سبق کے اندر تعوذ اور تسمیہ کی مشق اور اس کی ادائیگی کا صحیح طریقہ بتایا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی کچھ اہم بنیادی غلطیوں کی نشاندہی بھی کی گئی تھی۔ تیسرے سبق سے ہم نے مخارج کا بیان شروع کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ مخارج کی کسے کہتے ہیں؟ حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ مخارج جمع ہے مخرج کی، اور مخرج کہتے ہیں جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے بتایا تھا کہ کل 17 جگہ ایسی ہیں جہاں سے 29 حروف تہجی ادا ہوتے ہیں، یعنی کہ 17 مخارج ہیں ٹوٹل 17 مخارج ہیں جہاں سے 29 حروف تہجی ادا ہوتے ہیں۔ کوئی مخرج ایسا ہے کہ وہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، کوئی مخرج ایسا ہے وہاں سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں، کوئی مخرج ایسا ہے کہ وہاں سے صرف ایک ہی حرف ادا ہوتا ہے۔ تو سبق نمبر 3 میں ہم نے مخرج نمبر 1 کے بارے میں پڑھا تھا کہ مخرج نمبر 1 کیا ہے؟ منہ کا خالی حصہ، وہاں سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں، الف، واو اور یا۔ الف، واو اور یا جب یہ مدہ ہوں تب یہ ادا ہوتے ہیں منہ کے خالی حصے سے۔ پھر سبق نمبر 4 میں ہم نے مخرج نمبر 2، مخرج نمبر 3 اور مخرج نمبر 4 کے بارے میں پڑھا تھا کہ مخرج نمبر 2، 3 اور 4 ان 3 مخرج سے 6 حروف حلقی ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 6 حروف حلقی ادا ہوتے ہیں، اقصی حلق سے، وسط حلق سے اور ادنی حلق سے۔ ٹھیک ہے، یہ 6 حروف حلقی یہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم مزید اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مخرج نمبر 5، مخرج نمبر 6 اور مخرج نمبر 7 کے بارے میں بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، مخرج نمبر 6، مخرج نمبر 5 اور مخرج نمبر 6 یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قاف اور کاف۔ پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ قاف اور کاف کو حروف لہاتیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آگے انشاءاللہ مزید آپ پڑھیں گے 3 حروف کو سیٹی والے حروف کہتے ہیں، 3 حروف کو نرم حروف کہتے ہیں، 3 حروف ہیں جن کو یرملون کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے حروفوں کے نام بھی ہیں۔ تو قاف اور کاف کو حروف لہاتیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حروف لہاتیہ۔ حروف لہاتیہ کتنے ہیں جی؟ 2 ہیں، قاف اور کاف۔ مخرج نمبر 4 تک ہم نے پڑھ لیا تھا، اور اب مخرج نمبر 5 کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ کہتے ہیں کہ زبان کی جڑ جب کوے کے قریب سے نرم تالو سے لگے تو اس سے قوف ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں پر تصویر بھی دی گئی ہے، آپ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ یہاں پر آپ جو ہے تصویر کے اندر دیکھ سکتے ہیں، یہ جو لٹک رہا ہے نا اس کو کہتے ہیں کوا۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ زبان کی جڑ، یہ بالکل اینڈ میں یہ جو لکیر بنائی گئی ہے، یہ پوری زبان باہر نکلی ہوئی ہے، جو زبان کی جڑ ہے، جہاں سے زبان شروع ہو رہی ہے، جہاں سے زبان کی ابتدا ہو رہی ہے، زبان جہاں سے نکل رہی ہے، یہ زبان کی جڑ ہے۔ ٹھیک ہے، زبان کی جڑ جب کوے کے قریب تالو سے لگے۔ ٹھیک ہے، جب کوے کے قریب تالو سے لگے، یہ ہے کوا۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہمارے حلق کے اندر یہ گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو لٹک رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کوا۔ کوے کے قریب تالو سے جب لگے
ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں سے اور یہاں سے یہ زبان تالو سے لگ رہی ہے، یہ کوے کا قریب حصہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے اور یہاں سے یہ تالو سے لگ رہی ہے زبان، تو جب یہ زبان یہاں پہ لگے گی تو اس سے قوف ادا ہوگا، ٹھیک ہے، قوف، پریکٹس کریں آپ بھی، قوف، ٹھیک ہے، قوف، ٹھیک ہے، آپ کو جب آپ اس کے حساب سے، مخرج کے حساب سے جب آپ مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے، تو آپ کو صاف اندازہ ہوگا کہ یہ زبان تالو کے قریب جو یہ ہے، کوے کے قریب جو تالو ہے، زبان کی جڑ وہاں پہ لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، قوف، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا قوف کے بارے میں۔ آگے مخرج نمبر 6، قوف کی جگہ سے ذرا نیچے منہ کی جانب ہٹ کر اس سے کاف ادا ہوتا ہے۔ مخرج وہی ہے، بس تھوڑا سا یہ ہے کہ تھوڑا سا نیچے منہ کی زبان کی جڑ کو کوے کے قریب جو تالو ہے اس سے لگانا ہے، لیکن تھوڑا سا منہ کی طرف کر کے، یعنی تھوڑا سا نیچے کی طرف کر کے، ٹھیک ہے، تھوڑا نیچے کی طرف کر کے زبان کی جو ہے آپ جڑ کو کوے کے ساتھ کوے کے ساتھ جو تالو ہے اس کے ساتھ جب آپ لگائیں گے تو اس سے کاف ادا ہوگا، ٹھیک ہے، ساتھ پڑھیے آپ بھی، کاف، کاف، ٹھیک ہے۔ یہ جو مخرج آپ کو بتائے جا رہے ہیں ان کو آپ یاد کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، اور ان کو یاد رکھیں، آپ بار بار ان کی دہرائی کیا کریں، ان کو پڑھا کریں تاکہ یہ یاد رہیں۔ تو قوف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ، یہ ہے زبان کی جڑ، جہاں پہ یہ لکیر کی انتہا آپ کو نظر آ رہی ہے نا، کوے کے بالکل نیچے، یہ ہے زبان کی جڑ۔ زبان کی جڑ جب کوے کے قریب یہ اس کے یہ دائیں اور بائیں یہ قریب ہے، قریب سے نرم تالو سے لگے تو، ٹھیک ہے، نرم، یہ بالکل جو ہمارا نرم تالو ہے نا، وہاں پہ جب یہ زبان کی جڑ لگے گی تو اس سے کیا ہوگا؟ قوف ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسی مخرج کے قریب، ٹھیک ہے، ذرا نیچے منہ کی جانب کر کے اسی جگہ پہ جب زبان لگے گی تو وہاں سے کیا ادا ہوگا؟ کاف، ٹھیک ہے، تو قوف، ٹھیک ہے، اور دوسرا کاف، ٹھیک ہو گیا، یہ دو مخرج ہو گیا، مخرج نمبر 5 اور مخرج نمبر 6۔ مخرج نمبر 7، مخرج نمبر 7 سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین اور یا۔ ان 3 حروف کو حروف شجریہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حروف کے نام بھی اگر آپ یاد کر لیں تو بہت اچھا ہوگا۔ کوئی بھی اگر آپ سے پوچھے بھائی حروف شجریہ کیا ہیں تو آپ ان کو بتا سکیں، کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ قاف اور کاف کا نام کیا ہے، ان کو کون سے حروف کہتے ہیں تو آپ ان کو بتا سکیں، حروف لہاتیہ۔ کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ بھائی حلق سے جو حروف ادا ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں تو آپ انہیں بتا سکیں کہ انہیں حروف حلقی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حروف کے نام بھی یاد رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، ان کے مخرج بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں یاد رہیں گی تو پھر انشاءاللہ پریکٹس کرنا، مشق کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ مخرج نمبر 7 ہے وسط زبان، جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے تو اس سے جیم، شین اور یا ادا ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ یہاں پہ نقشہ بنا ہوا ہے، یہ ہماری زبان ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری کیا ہے؟ زبان۔ یہ زبان ہے، یہ زبان کا درمیانہ حصہ ہے جہاں پہ یہ تیر کا نشان بنا ہوا ہے، یہ نیچے والی زبان ہے اور یہ اوپر والا تالو ہے، لکھا ہوا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ زبان کا درمیانہ حصہ، وسط زبان اس کو کہتے ہیں، زبان کا بالکل درمیانہ حصہ جب اس کے بالمقابل اوپر تالو سے لگے تو وہاں سے جیم، شین اور یا ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ پریکٹس کریں میرے ساتھ، جیم، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس طریقے سے پڑھیں گے آپ کو صاف محسوس ہوگا کہ زبان کا درمیانی حصہ اوپر والے تالو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ لگ رہا ہے، جیم، جیم، ٹھیک ہے، شین، شین۔ زبان کا جو آگے والا حصہ ہے نا وہ نیچے رہ جاتا ہے اور جو درمیان والا حصہ ہے نا وہ اوپر اٹھ جاتا ہے اور وہ اوپر تالو کے ساتھ لگتا ہے۔ جب تک یہ تالو کے ساتھ نہیں لگے گا تو یہ 3 حروف صحیح ادا نہیں ہو سکیں گے، ٹھیک ہے۔ شین، ٹھیک ہے، اس کے بعد یا،
یا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ آپ نے اس کی کیا کرنی ہے، پریکٹس بھی کرنی ہے اور ان مخارج کو یاد بھی رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو آج کے سبق میں ہم نے کتنے مخرج پڑھے جی؟ مخرج نمبر 5 اور 6 اور 7، 3 مخرج ہم نے پڑھے ہیں. مخرج نمبر 5 سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟ قاف. کیسے ادا ہوتا ہے؟ کہ جب زبان کی جڑ کوے کے قریب سے نرم تالو کے ساتھ لگے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ قاف ادا ہوتا ہے. یہ پوری میں آپ کو تفصیل سمجھا چکا ہوں. اسی مخرج کے قریب قاف کی جگہ سے ذرا نیچے منہ کی جانب ہٹ کر، ٹھیک ہے، مخرج وہی ہے کہ زبان کی جڑ کوے کے قریب نرم تالو کے ساتھ لگے. ٹھیک ہے. جب نرم تالو کے ساتھ لگے گی تو وہاں سے قاف ادا ہوگا، اور جب اس مخرج سے تھوڑا سا نیچے کر کے آپ زبان کو نرم تالو کے ساتھ لگائیں گے تو وہاں سے کاف ادا ہوگا. ٹھیک ہے. اور مخرج نمبر 7 میں ہم نے پڑھا کہ وسط زبان جب بالمقابل اوپر کے تالو سے، یعنی زبان کا درمیانہ حصہ جب اس کے بالمقابل اوپر والے تالو کے ساتھ لگے تو اس سے پھر جیم، شین اور یا حروف کیا ہوتے ہیں؟ ادا ہوتے ہیں، جنہیں حروف شجریہ کہتے ہیں. تو انہیں آپ یاد کر لیجئے گا اور ساتھ میں جو ہے نا اس کی پریکٹس اور مشق بھی کر لیجئے گا، تاکہ جب ہم تختی نمبر 1 یعنی حروف مفردات جب ہم شروع کریں تو آپ کو وہاں پر وہ لیسن پڑھنے میں آپ کو آسانی رہے. ابھی اگر آپ کی مشق ہوئی بھی ہوگی اور آپ کی پریکٹس ہوئی بھی ہوگی اور آپ کو مخارج بھی سارے یاد ہوں گے، تو جب ہم سبق نمبر 1 پڑھیں گے، تختی نمبر 1 پڑھیں گے، تو اس میں انشاءاللہ آپ کو مشکل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ رب العزت ہمیں تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.